نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے آیت نمبر 35 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 36 کا آغاز کریں گے اور آگے تک پڑھیں گے۔ چلو آؤ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے یہ کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا تک کا واقعہ پڑھا تھا، اور آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فَأَزَلَّهُمَا چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا اس نے انہیں مما اس آرام اور راحت سے کہ کانا تھے وہ دونوں فیہ اس میں، اور قلنا ہم نے کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کا عدوٌ دشمن ہے، اور تمہارے لیے لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، اور متاع فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک مدت تک۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ ہو گیا کہ جو شیطان ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا کہ اگر تم اس درخت کا جو ہے اناج کھاؤ گے تو تم جو ہے ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ تو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، پھر سوال آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان ہے اس نے بہکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اگر اس کا دانہ کھا لو گے تو تم جو ہے ہمیشہ رہنے والے جنت میں بن جاؤ گے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے نکلوا دیا انہیں ان کے آرام کی جگہ سے، یعنی کہ جنت سے، اور وہ دونوں اس میں تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ تم اور جو یہ ہے ابلیس تم دونوں اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ مطلب کہ شیطان کیونکہ انسان کا جو ہے وہ بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ انسان کو پھسلاتا رہتا ہے راہ حق سے، اور اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک۔ یعنی کہ یہی ہے نا کہ ہم پیدا ہوئے دنیا پہ آئے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ایک مقرر وقت، مطلب کہ جب ہمیں اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ جائے گا تو ہمیں کیا ہے جانا پڑے گا۔ پھر کیا ہے فتلقا پھر سکھلائے آدم کو من ربہ اپنے پھر سکھلا لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات چند کلمے، مطلب کہ چند الفاظ، فتابت چنانچہ متوجہ ہوا علیہ اس پر، انہ ہوا بے شک وہی التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے نہایت، یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا ہے نہایت رحم والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ اس پہ بڑا ندامت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کو لگا کہ میں نے کہیں اللہ پاک کو جو ہے نا ناراض کر دیا ہے، تو وہ اپنے دل میں ہی سوچنے لگ گئے، کیونکہ وہ پہلے دنیا کے انسان تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ سے معافی کیسے مانگے، اللہ سے توبہ کیسے کریں۔ تو اللہ پاک نے نا ان کے دل میں یہ ڈال دیا چند کلمے، مطلب کہ یہ ہے اللہ پاک نے ان کے دل میں نا دعا ڈال دی، وہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ وہ دعا یہ ہے یعنی کہ کالا آپ کے رب نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ کلمات جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے، اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے کیا ہے ان کی توبہ جو ہے قبول کر لی۔ کیوں؟ تو کہ اللہ پاک تو بہت نہایت کریم ہے اور رحم کرنے والے ہیں۔
پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا کل نبتو، پھر ہم نے کہا اترو تم، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فاما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تابع پیروی کی، ہدا میری ہدایت کی، فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اس لیے رکھا تھا کہ ان کو جو ہے نا جنت کی نعمتوں کا کچھ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی جو اصل منزل ہے وہ زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے اصول میں کسی قسم کی رکاوٹیں پیش آئیں گی تو ان سے وہ نبٹ سکے۔ اللہ پاک نے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں جنت میں رکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں پھریں ٹریں اور دیکھیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، تاکہ ان کو جو ہے میری نعمتوں کا پتہ چلے۔ اور پھر کیونکہ اللہ پاک نے اوپر فرما دیا نا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، یعنی کہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ حضرت آدم بھی زمین کے لیے ہی بنے تھے، وہ جنت میں اس لیے رکھے گئے تھے کہ وہ چیزوں کا جو ہے معائنہ کر سکیں، دیکھ سکیں، ان کو سمجھ سکیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اور تو کیونکہ اللہ پاک نے ان کو زمین پر ہی اتارنا تھا واپس، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے کہا اترو تم یہاں سے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری ہدایت مطلب کہ قرآن مجید اور اللہ کی جو اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا تو وہ انشاءاللہ جو ہے ہدایت پائے گا، اور نہ وہ اس کو کوئی خوف ہوگا مطلب کہ قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ جو ہے غمگین ہوگا۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیاتوں کو، اولئک یہ لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ انکار کر دیا ہمارے دین اسلام سے اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، یہ نہیں کہ قرآن پاک کو مطلب کہ وہ آدمی جو قرآن پاک کو سارا مانتا ہے اور ایک ہی آیات کا انکار کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اس نے ایک آیت کی سے انکار نہیں کیا، اس نے پورے قرآن مجید سے انکار کیا، کیونکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو ماننا ہی ایمان ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں دوزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، مطلب کہ کافر لوگ جو ہیں وہ تو آگ میں جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اور جو ہمارے جیسے مسلمان فاسق، جو مسلمان گناہ گار مسلمان، وہ جائیں گے دوزخ میں، پر وہ اپنی سزا کاٹنے تک اللہ پاک ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھو کے اور اس کو پاک صاف کر کے پھر کیا ہے جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ آج ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، کل کو انشاءاللہ ہم جو ہے آگے جو 5ویں رکوع کا جو آغاز کریں گے۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں اور پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ جو ہمارا ساتھ دے گا، میرا کنیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں ہے، جو میرا ساتھ دے گا، جو ہمارے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اس کو آگے مزید اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کو سند وغیرہ انشاءاللہ جو ہے دی جائے گی۔ آپ ویڈیو کی بھی پورا دیکھا کریں، لائک کیا کریں، لائک تو ایک بنتا ہے نا، کیونکہ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، اور آپ پورا دیکھا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں، اور چینل کو جو ہے نا ضرور سبسکرائب آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔